بہت سی مرتبہ ایسا دیکھنے یا سننے میں آتا ہے کہ اگر کسی بہو کے یہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوں تو ساس ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک دو قصے ایسے بھی سنے، اس لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے یہاں لڑکا پیدا نہیں ہوتا، وہ اس میں لڑکی کا قصور مانتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے 5 رکھ دیتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ مگر کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس میں بہو کا قصور ہے۔ یاد رکھیے، بہو کا کوئی قصور نہیں، اصل تو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹروں سے پوچھو کہ اس میں لڑکی کا قصور ہے یا لڑکے کا، تو حکیم اور ڈاکٹر بتائیں گے کہ اگر ڈاکٹری لائن سے دیکھنا چاہتی ہو اور حکمت کے چشمے سے دیکھنا چاہتی ہو تو اس میں قصور تمہارے لڑکے کا ہے، بہو کا قصور نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی اگر گھر میں اللہ تعالیٰ لڑکیاں دے، اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ سے نیک لڑکا بھی مانگنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں 4 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے اچھے نام رکھے، نام اچھے رکھے، اچھے ناموں کو یوں نہ کہے بڑھیا کا نام ہے، نام اچھا ہونا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے میں اپنی بچی کا، اپنی پوتی کا نام اچھا رکھوں گی، اللہ کرے میری پوتی، میری لڑکی بھی 100 سال کی عمر کو پہنچے، کوئی نام بوڑھیا کا نہیں ہے، اس لیے بوڑھا نام سمجھ کر اچھا نام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آدمی کی زندگی پر اس کے نام کے اچھے معنی کا اچھا اثر پڑتا ہے اور اس کے نام کے برے معنی کا برا اثر پڑتا ہے، اس لیے کا نام ہمیشہ اچھا رکھیں۔ تو حدیث میں ہے جس کے 4 لڑکیاں ہیں، چاروں کے نام اچھے رکھے، پڑھائی کا انتظام کیا، نیک لڑکے سے، دیندار لڑکے سے ان کا نکاح کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے اتنا قریب رہے گی، اتنا قریب رہیں گے وہ ماں باپ جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے 3 لڑکی ہوں؟ آپ نے فرمایا اگر 3 کا بھی نام اچھا رکھا، پڑھائی کا انتظام اچھا کیا، نیک لڑکے سے، دیندار سے نکاح کیا، اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ اگر کسی کو 1 ہے اور اس نے ایسا کیا، اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ اس لیے لڑکی کی پیدائش پر کبھی بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اور رہی یہ بات کہ لڑکی ہمارے لیے بوجھ بن گئی، یہ بھی ہماری اپنی کمی ہے۔ ہم جہیز کے لالچی ہیں، ہم جہیز مانگتے ہیں، ماں بہنیں بھی جہیز مانگتی ہیں، چاہتی ہیں کہ ہمارے یہاں آنے والی دلہن بہت سارا جہیز لے کر آنے والی ہو، بڑھیا سے بڑھیا گاڑی، فریج، واشنگ مشین، بہتر جہیز لے کے آنے والی ہو۔ یہ تمنا عورت کی بھی ہے، حالانکہ ایسی تمنا اور ایسی مانگ مانگنا حرام ہے۔ یہ جو جہیز کا سامان ہے جسے آپ جہیز کہتی ہو، یہ سامان تو لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کی شادی ہو رہی ہے اور دلہن اس کے گھر آ رہی ہے،
خرچ شوہر کے ذمہ ہے، تو ڈبل بیڈ ہو یا سنگل بیڈ ہو، یا واشنگ مشین ہو یا فریج ہو، کھانے پینے کے برتن ہو، بستر ہو، تمام کی تمام چیزیں شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ دلہن کی ذمہ داری میں نہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں غلطی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے یہاں آنے والی دلہن سے جہیز کی امید کرتے ہیں اور جہیز لیتے ہیں، اور جو مانگ رہے ہیں وہ تو سمجھو رشوت مانگ رہے ہیں، اور رشوت حرام ہے، اور حرام مال اگر گھر میں آئے گا اس میں خیر نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایک عورت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پہ نہیں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر پہ تھی۔ یہ عورت آئی، اس کے پاس اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں، اور یہ عورت اور یہ بچیاں غریب تھی اور بھوکی پیاسی تھی۔ یہ عورت چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول کے گھر سے مجھے کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عائشہ بڑی سخاوت کرنے والی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سب کی روحانی ماں لگتی ہیں، ام المومنین کہلاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی سخاوت کرتی تھی کہ جب اللہ نے نعمتوں کے فتوحات کے دروازے کھول دیے، بادشاہوں کے یہاں سے اونٹ گھوڑے بھر بھر کر سونے کے اور چاندی کے سکے آتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا طواف منگا کر اور وہ سونے کی اور چاندی کی یہ گنیاں اور سکے بھر بھر کر غریبوں کو بانٹ دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ روزے سے تھی اور کہیں سے اونٹ بھر کر گنیاں آئیں، انہوں نے محلے والی عورتوں کو لڑکیوں کو بلا کر طواف بھر بھر کے تقسیم کر دی، ایک روپیہ بھی نہ بچا۔ خود روزے سے تھی۔ خادمہ نے کہا کہ اگر آپ 1 روپیہ بچا لیتی تو افطاری کا سامان بھی منگا لیا ہوتا۔ کہنے لگی تم نے پہلے کیوں نہیں یاد دلایا؟ اگر پہلے یاد دلاتی تو میں 1 روپیہ رکھ لیتی۔ ایسی سخاوت کرنے والی تھی، غریبوں کا اتنا خیال کرنے والی تھی کہ اپنا روزہ بھول گئی اور وہ تمام کے تمام سکے تقسیم کر دیے۔ تو ایک عورت 2 بچیوں کو لے کر آئی۔ حضرت عائشہ نے گھر کو تلاش کیا، گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، بس ایک کھجور ملی۔ وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے وہ کھجور خود نہیں کھائی اور اسے بیچ میں سے توڑ کر اپنی دونوں لڑکیوں کو تقسیم کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرا دل بہت دکھا اور میرا دل یہ چاہا اگر میرے گھر میں آج بہت کچھ ہوتا تو میں اس غریب کو دے دیتی، مگر ایک کھجور کے علاوہ کچھ ملا ہی نہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ نے آپ کو بتایا اور یہ کہا کہ میرا جی دکھ رہا ہے کہ میں اس بیچاری کی کچھ خدمت نہ کر سکی، اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس نے خود نہیں چکھی اور دونوں بچیوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی، جبکہ ماں خود بھی بیچاری بھوکی تھی۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو لڑکیاں ہیں، اگر ان لڑکیوں کی وجہ سے کسی کو کوئی مشقت کوئی مصیبت جھیلنی پڑ جائے
جیسے ماں باپ کو پریشانی اٹھانی پڑ جاتی ہے، جیسے بھائی بھاوج کو پریشانی اٹھانی پڑ جاتی ہے، تو فرمایا کہ اگر ان لڑکیوں کی وجہ سے ماں باپ نے، بھائی بھاوج نے کوئی پریشانی اٹھائی اور صبر سے کام لیا، تو یہ لڑکیاں قیامت کے دن جہنم سے رکاوٹ بنے گی۔ یہ جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، لڑکیاں آگ سے اور جہنم سے چھٹکارے کا سبب بنے گی۔